آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم جو ریسورس ایلوکیشن ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں کرنی چاہیے، بدقسمتی سے نہ وہ ویژن نظر آتا رہا جو یوتھ پر انویسٹ کرنا چاہیے، نہ وہ ویژن نظر آتا رہا، نہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نظر آتی رہی۔ آج اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو آج ان چیزوں کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ آلریڈی ہم بہت ٹائم ضائع کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I really appreciate Youth General Assembly. This is their 8th, I think, Beyond the Youth seminar, and I have been associated with Youth General Assembly for last so many years because I was youth minister also when I was youthful myself. So I interjected a lot in this organization, and I really appreciate Mr. Fahd and his team that they are doing a wonderful job. And as میرا خیال ہے کہ آخر میں جب آپ آئیں نا تو پھر اسی طرح کی تالیاں اور اسی طرح کا کراؤڈ ملتا ہے۔ تو دو چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم جو ریسورس ایلوکیشن ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں کرنی چاہیے، بدقسمتی سے نہ وہ ویژن نظر آتا رہا جو یوتھ پر انویسٹ کرنا چاہیے، نہ وہ ویژن نظر آتا رہا، نہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نظر آتی رہی۔ یہاں پر نعرے تو بہت لگائے گئے اور آپ ماشاءاللہ سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں۔ فیصلہ کسی بھی، جب آپ اپنی زندگی کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ اپنی ایجوکیشن کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس اسٹریم میں جانا ہے، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو وہ پالیسیز جس کی پاکستان کو ضرورت ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس جس کے ذریعے ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، وہ کہاں پر نظر آتی ہے اور کون اس کے پیچھے کھڑے ہوتا ہے۔ آج اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو آج ان چیزوں کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ آلریڈی ہم بہت ٹائم ضائع کر چکے ہیں۔ آلریڈی اس ملک کے بننے کے بعد جس ویژن کے تحت یہ ملک بنا تھا، ہم اس سے بہت دور ہٹ گئے۔ اور میں آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ جب 2008 سے 13 تک میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی تھا، اور میں نے جب 2013 میں ایز منسٹر ایجوکیشن I started under شہباز شریف صاحب، تو میں آپ سے دو صرف فیکٹس، اور پلیز ان کو دیکھیے گا کہ پنجاب کے اندر اسکولوں کے اندر جو بچے تھے، جو ہم ایم ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، جو ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، اب ایس ڈی جیز ہیں، تو اس کے اندر پنجاب کے اندر 90 لاکھ بچہ اور بچی تھا جو اسکولوں میں جا رہا تھا۔ اور جب میں چھوڑ کر گیا تھا 2018 میں تو پنجاب کے اسکولوں میں 1.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں کے اندر موجود تھے۔ ہمارا اور یہ کوئی اتنی آسان اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، ہم نے ایک پوری اس کے اوپر ایک رجیم کھڑی کی تھی، ہم نے اس کے اوپر ایک پوری پلاننگ کی تھی۔ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر سسٹم اس طرح کا تھا کہ جب 90% سے زیادہ اسکولوں کی دیواریں نہیں تھیں، واش رومز نہیں تھے، ٹیچرز نہیں تھے، فرنیچر نہیں تھا، مطلب یو نیم اٹ۔ اور ہم نے جب اس کے اوپر ہر سال مطلب ریگولر وہاں پر ہم نے جب انویسٹمنٹ کی، تو یہ 2018 کے اندر ہماری رپورٹ نہیں تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ تھی کہ جب وہ پورے پاکستان کے اندر الیکشنز کرا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ سکولز کو لیتے ہیں یا کالجز کو لیتے ہیں، تو جو سکول انفراسٹرکچر پنجاب کے اندر تھا، انہوں نے کہا ہمیں یہاں پر کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں پر ایک اسٹڈی اسٹریم کے تحت پنجاب کے اندر جو ایگزسٹنگ ہمارے سکولز تھے ان کے اندر ہم نے یہ مسنگ فیسلٹیز کے نام پہ 40 بلین سے زیادہ لگا کے اس ساری چیزوں کو پورا کیا۔ اینڈ دین ٹیچرز کی جو پاسٹی آف ٹیچرز ہے، کسی بھی قوم نے آگے بڑھنا ہے اس کے بچوں کو تو وہاں پہ ٹیچرز چاہیے۔ ہم نے 2.5 لاکھ ٹیچر بھرتی کیا تھا، اور وہ جو بھرتی تھی وہ ایک بہت شفاف ایگزام تھا،
ہم نے آؤٹ سورس کیا تھا اور اس کے ذریعے ٹیچرز کی بھرتی ہوتی تھی. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ ہمارے جو 2.5 لاکھ ٹیچر تھے اس میں پی ایچ ڈیز بھی تھے, اس میں انجینئرز بھی تھے, اور اس کے اندر جو پچھلے 5 سال کے اندر جو سی ایس ایس کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں اٹھا کے, تو میجورٹی ان میں سے وہ جو 2.5 لاکھ بھرتی تھی اس میں سے بہت سے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ سی ایس ایس کر گئے, بہت سے بچے اور بچیاں یہاں سے دوسرے ملکوں کے اندر ایجوکیشن کی سٹریم کے اندر چلے گئے. تو بٹ پچھلے 5 سال میں ایک ٹیچر بھرتی نہیں ہوا. جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ آپ 2.5 لاکھ ٹیچر کو بھرتی کریں گے اور ہر سال 40,000 ٹیچر آپ اپنے اسکولوں میں بھرتی کرتے رہیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو جو ہم ایس ٹی آر بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی, وہ ریشو جو ہے وہ آپ کے اسکولوں میں کم ہوگی, آپ کے بچوں کے اوپر زیادہ توجہ دی جا سکے گی, آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں گے. بدقسمتی سے نہیں ہوا, پچھلے 5 سال کے اندر ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا. اور آپ کا جو اسکول سسٹم تھا, ورلڈ ایجوکیشن فورم ہوتا ہے, پوری دنیا کے جو ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پنجاب ماڈل کو 2014 سے 18 تک جو بیسٹ گروئنگ ماڈلز آف دا ورلڈ میں سے ایک ماڈل قرار دیا گیا. اکانومسٹ نے لکھا کہ پنجاب کا مقابلہ پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں, پنجاب کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ہے, ایشیا کے بہترین ملکوں کے ساتھ ہے. تو بہت ہلکی ہلکی تعلیم ہے جی اس کے اوپر. بات پتہ کہ ہمیں آج ایک دوسرے کے لیے تالیاں نہیں بجانی, ہم نے جو ایکچوئل ویژن ہے, آپ لوگوں کو آج کل نا آپ بچوں کے آگے ایک چیلنج ہے, آپ کے پیرنٹس کے آگے ایک چیلنج ہے کہ وہ اتنی مہنگائی اور اتنی مطلب چیلنجز کے اندر آپ کو تعلیم دلواتے ہیں, اور وہ پھر آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر آپ ان کا سہارا بنیں گے. تو تعلیم جو ہے نا وہ خالی تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت اتنی ہی اہم ہے, اور پوری دنیا کے اندر کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جتنا زور دیا جاتا ہے, جاپان کے اندر آج بھی جو بچہ اسکول میں جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جاپان جو ہے بہت ایڈوانس معاشرہ ہے, وہاں پہ بچے اسکولوں میں آج بھی صفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ڈسپلن آتا ہے, ان کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارا مطلب اگر آپ اسلام کی بات کریں جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے, آپ ایتھکس کی بات کریں, دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا لیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہ بات کہے گا کہ آپ کی تربیت جو ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو میں اگین کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن, اور چونکہ یوتھ کی بھی بات ہو رہی ہے تو آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آئی واز یوتھ منسٹر آلسو, اور ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی ان 2012 3 سال کی محنت کے بعد بنائی, جس کے اندر بھٹے پہ کام کرنے والے بچے اور بچی سے لے کے ایلیٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور بچی سے لے کے ٹو کٹ اٹ شارٹ کے مطلب ہر سیگمنٹ کا جو یوتھ تھا اس کا احاطہ کیا گیا, چاہے وہ جنوبی پنجاب تھا, چاہے وہ شمالی پنجاب تھا, چاہے وہ سینٹرل پنجاب تھا. اور اس کے اندر جو پرنسپلز آف پالیسیز بنے, ہم نے جب ان پر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, مثال کے طور پہ ہم نے لیپ ٹاپس دینے شروع کیے. لیپ ٹاپس جو ہیں وہ کسی خاص بچے بچی کو نہیں ملتے تھے, جو 60% سے اوپر گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی نکلتا تھا اس کو ہم دیتے تھے, کیونکہ یہ تھا کہ آپ کو تعلیم کی طرف واپس لے کر آنا ہے, قوم کو تعلیم کی طرف لانا ہے. ہمارے پاس جو یوتھ کا بلج ہے, جو یوتھ کا پوٹینشیل ہے, حکومتوں کا کام ہوتا ہے پلیٹ فارم مہیا کرنا اور اس کے اوپر بچے اور بچیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا جس کے اوپر آ کر وہ ڈیلیور کر سکیں. تو چونکہ پیچھے کچھ تھا ہی نہیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ 80 بلین روپیز تھا ٹوٹل ایجوکیشن کا بجٹ جب ہم لوگ آئے تھے, اور جب ہم چھوڑ کر گئے تھے تو ہم 346 بلین صرف اسکول ایجوکیشن کا بجٹ کر گئے تھے. ایک اسٹیڈی اسٹریم تھی, اسٹیڈی گروتھ تھی, اسٹیڈی ہم اس کے اندر پیسے ڈالتے تھے. اور یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہونی چاہیے. جب تک آپ کی کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوتی, آپ جتنے بڑے اچھے پروجیکٹس کو لے کر آ جائیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور اس یوتھ پالیسی میں ایک چیز اور نکل کر آئی
کہ بچے اور بچیاں چاہے پوری دنیا کا ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں, سنگاپور کا ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں, جرمنی کا فاخا شولیز کا ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں, یو نیم اٹ, پوری دنیا کے اندر مہذب معاشروں میں بھی 60% سے زیادہ بچے اور بچیاں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے. ان کو ڈفرینٹ سٹریمز دی جاتی ہیں, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ہے. اسپورٹس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ جس کے اندر وہ بچے اور بچیاں, آپ میں سے کئی بچے اور بچیاں ایسے بیٹھے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گاڈ گفٹڈ صلاحیت دی ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو ہمارے بچے اور بچیاں اس طرح ایکسل نہیں کر سکے اسپورٹس میں. آپ میں سے کئی بچے ایسے بیٹھے ہیں جن کے اندر ایک اسکل اللہ تعالیٰ کی طرف, کچھ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں, اور کام کیا ہوتا ہے اداروں کا, حکومتوں کا, کہ آپ کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق آپ کو پراپر آپ کو فیلڈ میں لے کے جائیں. یہاں پہ کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی. ہم نے اللہ کے فضل سے یوتھ فیسٹیول کرایا, 60 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں, گنیز نے اس کو ریکارڈ کیا اور کہا کہ یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا فیسٹیول ہوا. میں آپ کو صرف 2 اس کی مثالیں دوں گا کہ جس کے اندر جو کبڈی کی ٹیم بنی, جس میں لڑکیوں کی ٹیم پہلی دفعہ بنی, اور مجھ پہ مولویوں نے اس وقت بڑا احتجاج کیا کہ آپ لڑکیوں کو بھی کبڈی میں لے کر آ گئے. میں کہا یار وہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیل رہی ہیں, کون سا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اور وہ بچیاں جن کا کوئی فیوچر نہیں تھا, آج وہ کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, یو کے میں, یو ایس اے میں بیٹھے ہیں. تو اور جو پاکستان کی ہاکی ٹیم 2012 میں لڑکیوں کی بنی, وہ ٹوٹل یوتھ فیسٹیول سے نکل کے بنی. تو میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں بات کرنا چاہوں تو ایک بہت لمبی اسٹڈی اسٹریم ہے, لیکن صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا ہے ہی نہیں. ہم نے کچھ ادارے بنا دیے, ان اداروں میں ہم نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے, لیکن دنیا میں کیا ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کیا مانگ رہے ہیں اور ہم کیا پروڈیوس کر کے بھیج رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے پھر چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کی پہلی ٹیکنیکل ایجوکیشن یونیورسٹی پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بنائی. اور چائنا نے کہا کہ سی پیک کے اندر ہم جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس کر رہے ہیں, ہم یہ پہلا پروجیکٹ ایجوکیشن کا ہے جس کو فنڈ کریں گے. 40 ٹیچرز چائنا سے آئے, انہوں نے پی ٹی یو ٹی کے اندر پڑھانا شروع کیا اور ہم نے ایک اسٹریم کو کھڑا کیا. بٹ بدقسمتی سے اس کے 5 سال اس کے پیسے روک دیے گئے. وہ 40 کی 40 فیکلٹی جو چائنیز تھی وہ واپس چلی گئی. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ہمارا ایک کام ہے کہ جی ہم روتے رہتے ہیں کہ جی پچھلے کر گئے, ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہمیں موقع نہیں ملا. ہم نے اللہ کے فضل سے ایک ڈیلیور کر کے دکھایا, اور اب جو الیکشنز آ رہے ہیں ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے. ہم نے ایک مینیفیسٹو, ہم واحد جماعت ہیں پی ایم ایل این, کیونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ 2013 میں جو ہم نے مینیفیسٹو دیا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اور 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جو پرنسپلز جو تھے مینیفیسٹو کے, ان میں سے کیا کیا امپلیمنٹ ہو گیا, اس کا کیا کیا امپیکٹ آیا. اور 2018 کو ہم نے جو اپنا مینیفیسٹو اگلا دیا وہ اس کی لائٹ میں دیا. لیکن 2018 سے 23 تک جو ہوا, جو 2024 کا مینیفیسٹو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا فوکس یوتھ ہے, کیونکہ پاکستان کی یوتھ جو ہے, ہمارے پاس ایک ہی چیز ان ایبنڈنس ہے, وہ ہماری یوتھ ہے. اب اگر اس یوتھ کو اگر ہم ایک پراپر پلیٹ فارم دیں, اگر اس یوتھ کو ہم پراپر جو ہے ایجوکیٹ کریں, اس یوتھ کو پراپر اویئرنیس دیں, تو دنیا پاکستان نہیں, اللہ کے فضل سے پاکستان میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے تو یہاں پر اتنا کام ہے کہ دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے. 2013 میں چائنا ہی آیا تھا نا جس نے 46 بلین یہاں پر انویسٹ کیا تھا, ٹرکی نے کیا تھا, یو کے نے کیا تھا, جرمنی نے کیا تھا, یو نیم اٹ, یو اے ای, سعودی عرب. اگین اگر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تو یہاں پر آپ بچے اور بچیوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک اتنا بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. ویسے ہی بتا دینا تھا یار ختم کرنے میں. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوٹینشیل بہت ہے. صرف مڈل ایسٹ کے اندر 8 سے 9 لاکھ اسکلڈ لیبر سے لے کے ہائر ایجوکیشن میں اچیورز کے لیے بے تحاشا پوٹینشیل ہے. دنیا پوری موجود ہے, ذمہ داری حکومتوں کی ہے کہ وہ ایک پراپر پلیٹ فارم دیں. تو میرا جو مجھے کہا گیا تھا, میں اس کو اینڈ اس بات پہ کروں گا کہ حکومتوں کا کام
پلیٹ فارم دینا, کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا. یہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا 2013 کے اندر, اور اللہ کا فضل ہے اس کے بہترین ریزلٹس آئے. اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر اسی چیز کو لے کر آگے چلیں گے. اور پاکستان کے آگے جانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب ہمارا یوتھ بلک جو ہے وہ پازیٹیولی انگیج ہوگا, اس کو پازیٹیولی ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا جس کے اوپر وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکے. کیونکہ آپ لوگوں کو جب پلیٹ فارم ملا ہے, آج اگر دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشنز کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستانی بچے اور بچیاں جو یہاں سے گئے آج وہاں پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو حکومتوں کا کام وہی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اور ڈیلیور کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اینی کویسچن؟ جی بیٹے. دوسرا سوال ہے کہ پاکستان سے تو اردو ہمیں آتی ہے زیادہ, تو اب آپ چائنیز کہہ رہے تو پہلے ہم انگلش کے پڑھنے میں پڑے ہوئے, تو اب آپ چائنیز لا کے چائنیز بھی سکھائیں گے تو اس سے بہتر تھا کہ ہمیں ایک نیشنل لینگویج اردو کر دیتے. تو جس طرح چائنا میں چائنیز ہے اور جاپان کی آپ نے مثال دی, وہاں جاپان میں جیپنیز میں پڑھایا جاتا, تو ہمیں اردو میں پڑھاتے تو ہم زیادہ اچھی طرح پرفارم کر پاتے. بیٹا آپ کا اگر اپنا نام اور اپنا انسٹیٹیوشن اور کس فیکلٹی میں وہ بھی بتائیے گا. پبلک ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل. ماشاء اللہ. اچھا, یہ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ مجھے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہونا کہ کون سا بچہ کس بیک گراؤنڈ سے سوال کر رہا ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. میں جب منسٹر ایجوکیشن بنا تو جو ہمارا لینگویج جو تھی نا وہ اس کے اندر تھا کہ انگلش سے آپ شروع کریں, جبکہ ہم نے اسٹڈیز کرائی ایون کیمبرج آکسفورڈ کی جو اسٹڈیز تھیں اس میں آیا کہ بچے کو آپ اپنی مادری زبان کے اندر پہلے لے کے جائیں. پھر وہاں پر ایک اگلی بحث آ گئی کہ جی جب ہم مادری زبان کی بات کرتے ہیں تو علاقائی زبانیں, کوئی سرائکی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی کشمیری ہے. تو انیشل یہ تھا کہ جو آپ کی قومی زبان ہے اس کے اندر لے کے جائیں, اور گریجولی آگے آپ بچوں کو جو ہے یہ بھی دیں کہ وہ اپنی مادری زبان کے اندر بھی, کیونکہ مادری زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اوور دا پیریڈ آف ایئر. ایون اب یہاں پہ ہم پنجاب میں کھڑے ہیں, پنجابی کتنے لوگ ہیں جو فلوئنٹ پنجابی بول سکتے ہیں؟ تو مطلب آپ یہ دیکھیں سندھی جو ہیں انہوں نے اپنی لینگویج کو سنبھالا, بلوچیوں نے اپنی لینگویج کو سنبھالا, بٹ یہاں پہ ہمیں وہ کمی نظر آتی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر پراپر کر کے میڈیم آف انسٹرکشن جو تھا کلاس 1 to 3 تک, وہ انیشل ہم پہلے وہ انگلش ہوتا تھا وہ ہم اردو کیا, اور اس کو بدقسمتی سے جب وہ ایک سنگل نیشنل کریکولم, جب میں یہی کہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے نا دیٹ از مسٹ, تو وہ ہمیں اب اس پہ جانا ہوگا کہ جو پالیسی بن جاتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بناتے ہیں, تو ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے, اور خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز رہنا بڑا ضروری ہے. دوسرا جو اس بچے نے بات کی کہ ہم چائنیز, دیکھیں آج چائنا کی یونیورسٹیوں میں اس وقت ہمارے 10,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. بشکیک کرغستان کے اندر ہمارے 15,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں, اور مطلب وہاں پہ میجورٹی ڈاکٹر بن رہی ہے. ہمارا جو یوتھ بلج ہے نا جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, ہمارا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے لوکل اس کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, کیونکہ دنیا کے اندر اب ایک گلوبل ولیج والی بات تو پرانی ہو گئی. اب دنیا جو ہے اس کے اندر جہاں جہاں پر اپرچونٹی نکلتی ہے قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آج اگریسولی ہم نے سینٹرز بنوائے تھے, چائنیز سینٹرز, ٹرکش سینٹرز, کیونکہ اس وقت ٹرکی اور چائنا ہمارے ساتھ بہت اگریسو کام کر رہا تھا. اب آگے اگر مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں 8 سے 10 لاکھ لیبر, اسکلڈ لیبر اور دوسرے بچے بچیوں کو بھیجنا ہے, ایون نرسز کا ایک اتنا بڑا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ابھی جس یونیورسٹی میں آپ کھڑے ہیں یہاں سے ایوریج 200 نرسیں یہاں پہ سے پاکستان سے باہر جاتی ہیں. تو وائی ناٹ کہ ہم ان کو عربک سکھا کے بھیجیں, ہم ان کو چائنیز جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں انگلش سکھا کے بھیجیں تاکہ وہاں پہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں. اور بالکل قومی زبان ہماری اس کو ہم نے شروع کیا تھا اور دوبارہ شروع کریں گے. سر
جی سر ادھر میں اچھا ہاں سر وقار بھٹا میں نام ہے اور ایٹ سیمسٹر سے ہوں آئی آر سے, اور سر میرا کچھ مہینے تک میرا سیمسٹر ختم ہو جائے گا, ڈگری اینڈ ہو جائے گی. سر آپ بار بار کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ میرے فیوریٹ لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کے بعد سر یہ بتائیں آپ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیں ہمیں موقع دیں. سر آپ کو 4 دفعہ موقع ملا ہے, اور آپ بولیں تو آپ کے ساتھ 50 سال کا اور کنٹریکٹ سائن کر لیتی ہے وہاں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ کے پاس ایسی کیا پالیسی ہے کہ یہ یوتھ آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو ووٹ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا سوال سر ادھر ادھر ہو, لیکن میرا رائٹ ہے, میرا حق بنتا ہے میں آپ کو یہ سوال کروں. سر آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, ٹھیک ہے, پیپل پارٹی ہو گئی, ساری جماعتیں مل کے آپ نے یہ گورنمنٹ آپ کی گزری ہے. سر اگر تو تھوڑا سا بیفور چلے جائیں تو پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ چور ہیں, اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپل پارٹی چور ہے. سر آپ اب دونوں کی حکومت نہیں ہے, اب یہ بتائیں کہ ہم کس کو چور بولیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر تھرڈ میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے ایک میرا میسج آپ نے دینا ہے نواز شریف صاحب کو کہ سر آپ نے مہربانی کرنی ہے نواز شریف کو بولنے کہ اگلی دفعہ آپ نے لندن نہیں جانا, نہیں تو ہمیں کچھ ہو جائے گا. ہمارے فیوریٹ لیڈر ہیں, ہمارے فیوریٹ لیڈر ہیں, ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں, جب وہ باہر جاتے ہیں تو ہمیں کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, سر تھینک سو مچ, اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ آئیں یا نہ آئیں, آپ انشاءاللہ ملک کے لیے کچھ اچھا کریں گے. بہت شکریہ. یہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے فیوریٹ لیڈر ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی تھی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ, لیکن سوال آج یہ قوم کے بچے کی زبان پہ سوال ہے. پہلے تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کے پاس آج ایک پاور موجود ہے کہ آپ جا کے فوری طور پہ سرچ کر سکتے ہیں, لیکن سرچ میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, کیونکہ کچھ جھوٹی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں, جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں ان کو نکالیں. پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا کہ 4 دفعہ حکومت رہی. یہی تو ہمارا ڈیلیما ہے کہ ہماری حکومت 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, جو سب سے بڑا ٹینیور تھا وہ 2014-13 سے 2017 میں ان کو ہٹا دیا گیا. آج تک نواز شریف کا کوئی ٹینیور 2.5 سال سے اوپر کا نہیں رہا. تو جو میں ہم کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بات کرتے ہیں نا, اس کے لیے میں جب پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی, تو مجھ سے بی بی سی کے وہ تھا رپورٹر, اس نے کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا میں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, جہاں پہ بھی آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ٹینیور کی پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ تبھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں, جو وائس چانسلر ہوتے ہیں, ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے, اس ٹینیور سے پہلے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ہیں صبح ہیں کہ نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے اس کو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اگر ہٹایا جائے, عدم اعتماد ہے اور مینز ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر کان سے پکڑ کے نکالا جائے گا تو کون سی پالیسیز اور کون سی ہم بات کرتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکے گا. دوسری بات آپ نے کی کہ چور کون ہے. دیکھیں, ہمارے دین کا بھی حکم ہے. میں اب آپ سے بڑا کھل کے بات کروں گا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے یوتھ فیسٹیولز کرائے, مجھے فخر ہے. میری فیملی جو ہے, میرے والد صاحب کو مردہ سمجھ کر پھینک آئے تھے جب پاکستان کے لیے ہجرت کر رہے تھے. 240 کا قافلہ چلا تھا ہماری فیملی کا, 14 لوگ پاکستان پہنچے تھے, اور والد صاحب ساری عمر یہ کہتے تھے کہ یہ جو میرے سینے پہ یہ نیزے اور برچھیوں کے زخم ہیں, یہ پاکستان کے میڈل ہیں. تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس خاندان کا ہوتے ہوئے, چونکہ میں مسلم لیگ کو سپورٹ کرتا تھا, تو مشرف صاحب کی جب حکومت آئی تو مجھے کہا گیا کہ آپ نواز شریف اور نون کو چھوڑ دیں اور جھنڈے والی گاڑی میں جائیں. میں ضلع ناظم لاہور کا الیکشن لڑ رہا تھا, تو مجھ کو روز اٹھا کے لے جاتے تھے, ایسے جیسے آلو کی بوری اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اور ایک ہی بات کرتے تھے کہ چھوڑ دیں. تو میں انہیں کہتا تھا کہ وجہ تو بتاؤ چھوڑنے کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب میں منسٹر بنا
میں نے پاکستان کا جھنڈا, دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا بنوانے کا ریکارڈ بنوایا, کیونکہ ایک فیملی ہسٹری, پاکستان سے محبت, سب سے بڑے اجتماع کو اکٹھا کر کے 70,000 بچے بچیوں کو اکٹھا کر کے قومی ترانے کا ریکارڈ بنوایا, اور اس طرح کے 26 ریکارڈ بنوائے. اور جب حکومت گئی تو مجھے نیب نے جو ہے 5 کیسز بنا دیے, اور دنیا کے اندر ہو گیا کہ رانا مشہود چور ہے. میرے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے تھے, ان کو وہ کہتے تھے کہ تمہارے باپ کے اوپر کیسز ہو گئے, وہ چور ہے. بات یہ ہے کہ چور کا چورن جو ہے نا, ہم بیچنا بند کر دیں. جو چور ہے نا وہ نہ اس دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو آپ کہیں ایون فیلڈ کل کلین چٹ مل گئی, لیکن وہ جو پاکستان کے 5 سال ضائع ہو گئے, وہ جو ایک گروتھ تھی, یہ وہ نواز شریف ہے, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بات اب ہوئی ہے تو کچھ تلخ حقائق ہیں. آج اگر ہم سب آزادانہ بیٹھے ہیں نا, آج آپ فلسطین کا حال دیکھیں, آج آپ شام, عراق, لیبیا, مصر کا حال دیکھیں, یہ اس لیے ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں. 1998 میں جو نواز شریف کا فیصلہ تھا نا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا, آج دھمکیاں تو ہر کوئی لگاتا ہے, لیکن آپ کے ملک کے اوپر حملہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ آج آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں. تو یہ ایک چیز, اور میاں صاحب نے اس کی قیمت ادا کی. میاں صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت پتا تھا کہ اب حکومت نہیں رہے گی, کیونکہ امریکہ سے ٹکر لی تھی, اور امریکہ کے صدر نے 5 فون کیے تھے کہ دھماکے نہ کرنا, اوپن سیکرٹ ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے اس ملک میں, اب خالی نواز شریف نہیں, آئی ول بی ویری اوپن, کہ آج اگر زرداری کو صاحب کو ہم چور کہتے ہیں, آج اگر ہم عمران خان صاحب کو چور کہتے ہیں, تو اس کا ثبوت رکھیں قوم کے آگے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی کو اس طرح کر کے اس کی آپ لائف بھی خراب کرتے ہیں, اور آپ اپنے ملک کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں. شفاف قسم کا احتساب جب تک نہیں ہوگا, اور خالی سیاستدان کیوں, جج, بیوروکریٹ, جرنلسٹ, جرنیل کیوں نہیں کرتے ہم, جب تک پاکستان کے اندر کڑا اور صاف احتساب نہیں ہوگا. مجھے پتا ہو کہ میں حکومت میں ہوں, جب میں نے جانا ہے اگر میں نے کوئی غلط کیا تو میں چاہے جو مرضی ہوں مجھے پکڑ لیا جائے گا, اور میں جب عوام میں جاؤں گا, اگلی بات یہ جو مارشل لا لگاتے ہیں نا, انہوں نے عوام میں نہیں جانا ہوتا, ہم نے جانا ہوتا ہے. تو جب عوام کو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے فیس کرنا ہے, اور وہ کہیں گے کہ آپ نے چوری کی تھی, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, تو ہم ان چیزوں کے اوپر, اور پوری دنیا کے اندر اگلی بات بھی کر دوں آپ سے, کرپشن جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن نہ آج تک امریکہ میں ختم ہوئی, نہ چائنا میں ختم ہوئی, نہ انڈیا میں ختم ہوئی, لیکن وہاں پہ ادارے اتنے مضبوط کر دیے گئے کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ہمیں پہلا رول ڈیلیورنس کے اوپر جانا ہے. اور آخری بات جو آپ نے کہی کہ وہ یو کے نہ جائیں, نواز شریف صاحب کو جب وہ مذاق بنتا ہے نا کہ ان کے پلیٹلیٹس گرے, ان کو زہر دیا گیا تھا. ڈاکٹر شمسی صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان کی رپورٹ پڑھ لیں, اس کے اندر جو کچھ ہے وہ پڑھ لیں. یہاں پر ہی واز ناٹ سیف. تو یہ ہمیں نا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ 1200 لوگ ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ان کا مقابلہ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر گھر, گلی گلی, محلے محلے میں جن کے لوگ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا لوکل باڈیز 2 لاکھ اگر آپ کے گراس روٹ لیول تک موجود ہوں گے نا نمائندے, تو لوکل باڈیز کو ہر حکومت جو ہے وہ اگنور کرتی رہی ہے. ٹائم آ گیا ہے کہ لوکل باڈیز کو مضبوط کریں, اور آگے پھر نہ اس ملک میں جمہوریت پٹری سے اترے گی, نہ کوئی بہانہ چلے گا, اور ملک آگے ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا پلیز سر, پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں 2 یا 3 سسٹم ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کیمبرج کا سسٹم چل رہا ہے, اور اے لیولز چل رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک فیڈرل بورڈ علیحدہ ہے. اس کے بعد ہر صوبے کے ڈسٹرکٹ کے اپنے بورڈ علیحدہ ہیں, ان کے سلیبس علیحدہ ہیں. اگر اپنے ڈسٹرکٹ کے جو بورڈز ہیں ان کے سلیبس کو کمپیئر کیا جائے تو ان میں بھی کافی زیادہ ڈفرینس ہمیں پایا جاتا ہے.
لیکن اگر ہم کیمبرج اور پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بیک کیا جائے تو ان کے سلیبس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. ایون کہ او لیول اسٹارٹ کیا جائے تو اس کا جو سلیبس ہے وہ سیکنڈ ایئر کی ٹیکسٹ بک کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے 8 کمپیریٹیولی 8 کلاس کا بچہ ہمارے 12th کلاس کے بچے کے ساتھ سیم چیز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو واٹس یور اسٹانس کہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے؟ فردرمور جو سنگل نیشنل کریکولم کی آپ بات کر رہے ہیں سر, تو سنگل نیشنل کریکولم اس میں نیشنل لفظ استعمال کیا گیا تھا بٹ دیٹ واز امپلیمنٹڈ ان پنجاب اونلی, تو وہ نیشنل تو آیا ہی نہیں تھا کبھی ملک میں. تو واٹس یور اسٹانس؟ دیکھیں میرا اسٹینس وہی ہے, ہم نے جب تک ہم اچھے ٹیچرز نہیں لے کر آئیں گے, ہمارا سرکاری بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کی, دیکھیں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یونیورسٹی آف لاہور ہے, یہاں پر ان کو کوئی نہ حکومت سے گرانٹ ملی نہ ان کو کچھ اور ملا, انہوں نے اپنا سسٹم خود کھڑا کیا. میں پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کام جو حکومت کا کرنے والا تھا اور ایک گیپ تھا بہت بڑا, آج اگر ہمارے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں یا ہمارے بچے کچھ ڈلیور کر رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا رول پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی ہے, چاہے وہ ہم نیچے کی بات کریں چاہے وہ اوپر کی بات کریں, لیکن منوپلی نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ سسٹمز اپنے بہتر کر لیتے ہیں تو پھر ایک منوپلی اور ایک جو فی اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مطلب ہر جگہ پہ بیلنس ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو سرکاری ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ اسکول ہیں, چاہے کالجز ہیں, چاہے یونیورسٹیز ہیں, ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کی جو میں نے پہلے بات کی کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز آج, ہمارے لیکچررز, اسسٹنٹ پروفیسرز اور پروفیسرز, پنجاب کی اگر خالی بات کریں تو 8,000 سے زیادہ ویکینسیز کالجز یونیورسٹیز میں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو جب تک ہم ان کو پورا نہیں کریں گے, اور دوسری امپورٹنٹ بات, دنیا میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ریسرچ اورینٹڈ ہوتی ہیں یونیورسٹیز, کالجز جو ہیں, ہم کتنا پیسہ ریسرچ پہ لگاتے ہیں, ہم بالکل ہمارا وہ فوکس ہی ختم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو او لیول کا بچہ جو آپ نے جس طرح بات کی کہ اس کو جو یا کیمبرج سسٹم کے اندر پڑھنے والے بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارے بچے کو نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ ہمارا ٹیچر ہی اس قابل نہیں ہے. تو ہم نے ایک کام کیا تھا کہ ہم نے اسکولوں کے حوالے سے قائد جو ہے بنایا تھا کہ جہاں پر ٹیچر ٹریننگ پروگرامز, اسی طرح یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اندر ہم نے, اور ابھی بھی ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے ورلڈ ریناؤنڈ ادارے اور ریسرچ اورینٹڈ ادارے بنانے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی, آج ہم اپنے بچوں کو جو ایون ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کریں, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھا رہے ہیں, کیا اس کی دنیا میں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو آج ابریسٹ ہونا دنیا کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں, ان کو ریسرچ اورینٹڈ کریں, اور پھر آپ کو یہ گیپ کور ہوتا نظر آئے گا. بٹ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے اندر بھرتی کی, اسکول ایجوکیشن میں بھرتی کی, پچھلے 5 سال کے اندر ایک بھرتی نہیں ہوئی. تو یہ سوال تو آپ بچوں نے کرنا ہے کہ کس نے بھرتیاں کی, کس نے نہیں کی اور کیوں نہیں کی. یہ پاکستان کے مستقبل کو کھوٹا کیا گیا. تو یہ آپ لوگوں کا سوال ہے جو کرنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں تو وہ سیاسی میں چلی جاتی ہے. السلام علیکم, ایڈوکیٹ محمد علی نام ہے جی, ایگزیکٹو ممبر ہوں YJ کا. نیو یارک یونیورسٹی سے میں نے گریجویٹ کیا ہے, فرسٹ بلائنڈ پرسن فرام پاکستان who went to NYU. تو بیسکلی میں مکنزی کی جاب چھوڑ کے CSS کرنے کی خواہش سے پاکستان آیا تھا. پہلے تو میں آپ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر ایونٹ پہ آتے ہیں اور یوتھ کو اس طرح سے آنسر کرتے ہیں, تو لائک اٹ از ویری ویری انفاؤنڈ اینڈ اٹس ویری لیس ان پاکستان. اور جنرلی لائک بچے تلخ سوال بھی پوچھ رہے ہیں, آسان سوال بھی پوچھ رہے ہیں. یو ہیو بین ویری کائنڈ اینڈ لائک ویری نائسلی آنسرنگ دیم. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ریکوائرڈ ہے اس ٹائم کے اوپر کہ وہ یوتھ کے اندر آ کر ان کی بات کو سنیں اور اس طریقے سے جواب دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں نے پوچھنا ہے, دنیا کے اندر لیفٹیننٹ جنرلز امریکن آرمی کے اندر بلائنڈ ہیں, اس کے علاوہ مطلب سیکنڈ بگیسٹ لا فرم ان برٹن از اونڈ بائی اے بلائنڈ پرسن. یہاں پہ میں جاتا ہوں, انہیں بولتا ہوں میرا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے, بولے نہیں کھولیں گے. یہاں پہ میں جب انٹریکٹ کرتا ہوں ود پیپل ود ڈسیبلٹی جو گورنمنٹ کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا جو ادھر ادھر ہوتے ہیں, بیکاز آئی ڈو ورک شاپس اینڈ اسٹف ود دیز پیپل, تو ان سے جب انٹریکشن ہوتی ہے ان کو ابھی تک وہ 1965 کی بریل میں اٹکے ہوئے ہیں. بریل از آؤٹ ڈیٹڈ اکراس دا ورلڈ, اب یوز نہیں ہوتی بریل ٹیکنالوجی.
اس کے علاوہ تیسری چیز ان ٹرمز آف جابس، یہاں پر یہ فینومینل سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک ڈیسک جاب تک ریسٹرکٹیڈ ہے، حالانکہ میرا تجربہ مکنزی میں کام کرنے کا بھی ہے، یو این میں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایز این اپرینٹس بھی کام کیے. باہر کبھی بھی آپ کو آپ کی ایبلٹی کی بنیاد پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو، اس ڈوگما کو توڑنے کے لیے اور ان کو پریکٹیکل کاموں کے لیے جہاں پہ ایکچوئل امپیکٹ ہے ان کے کام کا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں اور اسٹگما کو توڑنے کے لیے بیسکلی کیا آئیڈیشن ہے جو کہ فیوچر میں آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر ود سم ویژن ان ریلیشن ٹو دس مائنورٹی بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اے ڈی اے یو ایس میں ہے، این ایچ ایس یو کے میں ہے، اور بھی بہت سی لیجسلیشنز ہیں. تو اس کمیونٹی کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اور ان کی ایوولوشن اور گروتھ اور ایکوالٹی کے لیے کیا پالیسیز ہیں؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کو کمنٹ کروں گا کہ آپ نے اپنی اس چیز کو اپنے آگے نہیں آنے دیا، اینڈ یو آر ڈوئنگ ریئلی ویل، تو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار. اور دوسرا، انہوں نے کہا کہ میرے میں اتنی پیشنس کس طرح ہے کہ میں اتنے سخت سخت سوال سن لیتا ہوں. تو آئی ہیو 3 برائڈس ایٹ ہوم جو مجھ سے بہت سخت سوال کرتی ہیں. تو میری 3 بیٹی ہیں اور وہ مجھے اینڈ دے آر، تو مجھے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا یوتھ سخت سوالوں کی عادت گھر سے ہی پڑی ہوئی ہے. اور اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بیگم تو کرتی ہے. اور آخری جو چیز آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے کی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے، بار بار دیکھیں ہم نے اپنے 75-76 سال سیاسی لڑائیوں میں گوا دی. ہم نے اپنے 76 سال جو ہیں، آج وہ ہیری پاٹر کس نے پڑھا ہوا ہے؟ تو ہیری پاٹر موویز دیکھی ہے کسی نے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی لارڈ وولڈمورٹ ہے دا ون ہو کانٹ بی نیمڈ. تو یہاں پہ بھی دا ون ہو کانٹ بی نیمڈ. ہم پی ایمز کی بات کرتے ہیں کہ ان حکومتوں کی بات کرتے ہیں کہ بھئی جو میجورٹی ٹائم یہاں پر حکومت کرتے رہے، انہوں نے اپنے ٹینیورز میں کیا ڈیلیور کیا؟ تو آج یہ تلخ سوال ہونے چاہیے. اگر اس قوم نے آگے جانا ہے تو ہمیں آج اپنا کیتھارسس بھی کرنا ہے، احتساب بھی کرنا ہے. ہمیں جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ کرنی چاہیے تھی، ہم یہاں پہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو نہیں دے سکے، تو ہم نے اسپیشل ایجوکیشن کو کہاں سے دینا تھا؟ آج ہمارا میں نے مینیفیسٹو میں اس وقت جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، آئی ایم پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ میں پچھلے 3 الیکشنوں سے پارٹی مینیفیسٹو پہ پارٹی کا حصہ ہوں. اور اس سال کا بھی جو مینیفیسٹو بن رہا ہے ایجوکیشن اور یوتھ کو خاص طور پر جو کمیٹیز ہیں ان کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. تو ہم نے ایک بہت بڑا فوکس اسپیشل ایجوکیشن کا بھی رکھا ہے کہ ان بچے اور بچیاں، اگلے دن ایک ویڈیو تھی، بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ بچی بالکل ہیلدی ہے بٹ اس کی ٹانگوں کو پیرالائز ہے، بٹ اس میں پڑھنے کا حوصلہ اور جرت ہے، جوش ہے. وہ 3ری منزل پہ اس کی کلاسز ہیں، تو وہ سیڑھیوں کے اوپر سڑک کے اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا شرم کی بات نہیں ہے؟ ہم ایک چھوٹی چھوٹی انٹرجیکشنز جو پبلک بلڈنگز، پرائیویٹ بلڈنگز میں اس طرح کے جو ہمارے ہیروز ہیں، میں ان کو تو اسپیشل پیپل نہیں کہتا، دے آر آر ہیروز، ان کے لیے کرنی چاہیے، وہ ہمیں کرنی چاہیے. ماضی کو رونے سے بہتر ہے کہ ہم آج حال میں کیا انویسٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. دس از مائی پرومس ڈاکٹر ایڈوکیٹ صاحب کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسپیشل ایجوکیشن پہ ہمارا آلریڈی فوکس ہے. ہم نے اپنا اس کا بلو پرنٹ بنا لیا اینڈ یو ول سی ٹینجیبل چینجز اگر اللہ نے موقع دیا تو. بہت شکریہ. سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دبا کانٹ بنے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اب ان کو ہی نام لینا چاہیے، اور نام پہلے آپ نے تاکہ ہم فالو کریں، ان کا نام لینا چاہیے. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم سارے کہتے ہیں کہ نام دوں گا آرمی کے کہ ان کے اپنے ڈومین ڈیفائن ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے. سر میرا سوال یہ کہ پولیٹیکل جو ہمارے پارٹیز کے یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو بھی اپنے آپ کو ڈیفائن ہی کریں ان کا رول، کیونکہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ ادھر تو کل ادھر. اپنے جو پولیٹیکل ہماری پارٹی سے ان کے ڈومین پہلے ڈیفائن ہونے چاہیے، پھر وہ اپنے رول ان سے پوچھنے چاہیے، دونوں سے پوچھنے چاہیے. غلطی ہماری ہے، ہمارے پارلیمنٹری کا کام ہے لا میکنگ، آئی ایم سوری وہ نہیں کرتے تو پھر وہی بناتے ہیں. تو آپ ہی راستہ دیتے ہو ان کو آنے کے لیے، تو آپ اس پہ کمنٹ کریے. جی اچھا، اب 2 چیزیں ہیں.
اب یہ ایک بڑی وہ کیا کہتے ہیں نا وہ صراط مستقیم انتہائی تیز تلوار ہے جس کے اوپر چلنا ہے, ان دا سینس کہ کچھ انڈیویجولز ایک پورے ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں. ورنہ ادروائز جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ایٹمی دھماکے کیے اور آج ہم محفوظ ہیں, اسی طرح آج یہ نوجوان ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں تو ہم محفوظ ہیں. آج یہ جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھیں مشرف دور میں 11 دفعہ جیل گیا, بٹ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آرمی جو ہے ایز اے ادارہ اس کو ختم کر دو, کیونکہ آج بھی پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفense آرمی ہے, بٹ اس کو بھی اتنا ایجوکیٹ اور اویئر کرنے کی ضرورت ہے جتنا آج کے نوجوانوں اور پاکستانیوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آئین اور قانون ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے صرف, وہ اشرافیہ کے لیے بھی ہے اور وہ فوج کے لیے بھی ہے. جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے اس دن ہم ترقی کریں گے, اس دن ہم آگے جائیں گے. دوسری بات جو آپ نے کی نا لوٹوں کی, کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا, میں لیتا ہوں لوٹوں کا. آپ میں زیادہ پیچھے نہ جائیں, 99 کے بعد مشرف صاحب آ گئے اور 2002 کے الیکشن سے لے کے 2018 تک آپ اٹھائیں لسٹ تو 45 نام ایسے آپ کو ملیں گے جو ہر حکومت کے اندر شامل رہے. یہ جب تک ہم اس طرح کے عناصر کا سدباب نہیں نہ کریں گے تو پھر ہنگ پارلیمنٹ, آج حکومت یہاں پہ آج وہاں پہ, جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں, پاکستان جب تک الیکٹیبلز کو چھوڑ کے پرفارمنس اورینٹڈ الیکشنز کی طرف نہیں جائے گا, اسی طرح کے تجربے ہوتے رہیں گے. تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم عام آدمی کو کہتے ہیں کہ تم نے اشارہ توڑ دیا. ابھی یہاں پہ جو اے آئی جی تھے, ڈی آئی جی تھے, خرم صاحب, ڈی آئی جی صاحب بتا رہے تھے اور ایک سوال ہوا کہ جی وہ کم عمر کے بچے بچیاں جو موڑ چلا رہے ہیں گاڑیاں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے, تو وہ تو پکڑے جائیں گے, کیونکہ جس دن وہ بچہ جس نے ایو ٹیزنگ کی اور اس کے بعد اس نے پوری فیملی کو گاڑی کے نیچے دے دیا, آج تک اس کے باپ کا نام نہیں میڈیا پہ آ سکا آج تک. تو جب تک یہ سو کالڈ اشرافیہ پہ بھی ہاتھ نہیں پڑے گا, جب تک قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا, چاہے وہ کوئی ادارے میں بیٹھا شخص ہے, چاہے وہ کوئی سڑک پہ بیٹھا شخص ہے, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا, گورننس کا ماڈل اچھا نہیں ہو سکے گا. اور ہم اللہ کے فضل سے اس بات کے اوپر بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہماری جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور رول آف لا بھی ہے. تو یہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ بالکل سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور پھر قوم کے اوپر امپلیمنٹ کریں. وی آر آن دیٹ پاتھ اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. تھینک یو. جی جی پلیز. بہت شکریہ سر. آئی محمد علی بٹ فرام یونیورسٹی آف دا پنجاب, اور میں یوتھ جنرل اسمبلی کی میڈیا کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. آپ کے جو پورا سیشن تھا اس میں آپ نے ایٹ دا اینڈ ہماری اشرافیہ کے اوپر بھی روشنی ڈالی جو کہ عمومی طور پر نہیں ڈالی جاتی. میرا سوال یہ ہے, کیونکہ آپ کی ڈومین ایجوکیشن سے ہے, میرا پورا تعلیمی کیریئر اس میں نے دیکھا کہ میری کلاس کے جتنے بھی جو پڑھنے والے بچے تھے یا جو ہماری اوور آل پاکستان کی کریم ہے وہ بیوروکریسی میں تو شاید چلی جاتی ہے یا پھر آپ کی طرح پولیٹیشینز تو بن جاتے ہیں, مگر ٹیچنگ والی سائڈ میں جانے کو کوئی بھی پریفر نہیں کرتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 20ویں گریڈ کا ٹیچر ہے یا پھر دوسری سائڈ پہ ایک سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو, جو مراحت دی جاتی ہیں, جو رسپیکٹ دی جاتی ہے, جو سوشل اسٹیٹس ان کو دیا جاتا ہے, وہ ہمارے ٹیچرس کو اس طرح نہیں دیا جاتا. اگرچہ کہ علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ مختلف کہانیاں بڑی ہم سنتے ہیں کہ جی ٹیچر ان دا کورٹ اور سب جو ہے کھڑے ہوئے ٹیچر کی احترام میں. ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ٹیچر کو عزت نہیں دی جاتی. تو آپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں ٹیچرس کی ٹریننگ کے حوالے سے وہ ایک جانب بڑے اچھا اقدام ہے, مگر جب ہماری جو کریم ہے, جو انٹلیکچوئلس ہے, وہ ٹیچنگ والی سائڈ پہ آنے کو کبھی پریفر ہی نہیں کریں گے, تو میرے خیال سے ہمارا سسٹم تو یہاں سے ہی زبوں مالی کا شکار ہو جائے گا کہ کریم کبھی بھی اس پروفیشن کو جوائن نہیں کرنا پسند کریں گے. بہت شکریہ.
भट्ट साहब, जब आपने बट का तो मेरा ख्याल था कोई ख्वाबों की बात करेंगे, आपने तो बड़ी गहरी बात की है। तो माशाल्लाह, इसमें देखें अगेन आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है। हमने जब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, जब टीचर्स की भर्ती शुरू की, तो हमने एक टीचर अवार्ड भी शुरू किया। हमने टीचर फाउंडेशन भी बनाई कि जो टीचर्स के इश्यूज होते हैं, जो माशरे को पढ़ा रहा है, उसकी बेटी की शादी है, उसके बेटे का इलाज होना है, उसने अपने बेटी को एजुकेशन दिलानी है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो पढ़ाने जा रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती, तो टीचर फाउंडेशन हमने करके, जिसमें गवर्नमेंट ने भी फंड डाला और उनसे भी हमने करके, तो हम एक देखें एक स्टडी स्ट्रीम, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आप जब शुरू करते हैं ना, तो फिर उसके अंदर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा यह था कि टीचर को इज्जत दें। सलाम टीचर के नाम से हमने एक दिन का आगाज किया कि टीचर को सलाम करें। आप सबके जो टीचर्स हैं, आज आप अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो अपने वालिदैन की मेहनत और दवाओं के बाद आपके टीचर्स की मेहनत है जिससे आप पहुंच रहे हैं। तो हमारा तो गोल ही है। और एक चीज आपसे और शेयर करूं कि कौम की एक अपनी ज़हनियत भी होती है। 1952 के अंदर एक डेलीगेशन यहां पर आया अमेरिका से, और वो सवाल उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन था शुरू किए, तो किसी भी एक बच्चे ने नहीं कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी आपके एक बहुत बड़ा गैप है कि यहाँ पे तो आपका एजुकेशन सिस्टम ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों में वो ड्राइव ही नहीं है कि वो टीचर बनना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, टीचर की इज्जत को जब तक हम रिवाइव नहीं करेंगे और टीचर को ब्यूरोक्रेट और बाकी तमाम लोगों से, इवन पॉलिटिशियन से ज्यादा इज्जत नहीं देंगे, तो इस मुल्क का फ्यूचर जो है जिनके हाथ में, अगर आप उनको इज्जत नहीं देंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो हमारा फोकस है, इंशाल्लाह ताला चीजें ओवरनाइट नहीं होती। 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो मैंने पहले कहा, और दूसरा कारकर्दगी की बुनियाद पर आपके उम्मीदवारों का चुनाव। अगर हम ये 2 काम कर जाएं तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आप में बेताशा पोटेंशियल है, इतने बुरे हालात में आप लोग डिलीवर करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुनिया में जगह बनाते हैं। तो जो पाकिस्तानी बच्चों और यूथ का जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल में कमी नहीं है, इन चीजों में कमी है, और इनको हम आपकी मदद से पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।